مطالبہ نہیں ہے ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، ان کے ساتھ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ قائم کرنے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور ان کو برتنے کے لیے کچھ دو۔ جو صاحب قدرت ہے، جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مطلب کہ امیر آدمی ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو دے برتنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوئی غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اسے کچھ نہ کچھ دے گا۔ متاعا بالمعروف، حسب دستور یہ برتنے کی چیز دینا یہ واجب ہے، اور حقا علی المحسنین، یہ واجب کس پر ہے، حق یہ کس پر ہے، نیکی والوں پر۔ متاعا بالمعروف، برتنے کی چیز دستور کے مطابق دینا، حقا علی المحسنین، ان لوگوں پہ جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا تعلق، یہ انصار میں سے ایک شخص تھے، انہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، اور پھر اس عورت کو کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، اور اس کو چھونے سے پہلے، اپنا تعلق میاں بیوی کا قائم کرنے سے پہلے اس کو طلاق بھی دے دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ فرماتا ہے ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان عورتوں کو چھوا نہ ہو۔ عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی، تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں ہیں۔ اس صورت میں حق مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تو حکم کیا ہے؟ اگر تو اس عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے، جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی تعلق قائم کر لینے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی گئی تو کوئی مہر لازم نہیں ہے، صرف نکاح ہوا ہے، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہیں، اور اس سے پہلے کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ طلاق تک بات چلی گئی اور طلاق ہو گئی۔ جب مقرر بھی نہیں کیا اور ایک دوسرے کو انہوں نے چھوا بھی نہیں ہے تو پھر تو حق مہر کی ضرورت ہی نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے ٹائم پہ حق مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح جائز ہے، ہو جاتا ہے، ورنہ یہی جو اللہ فرما رہا ہے کہ تم پہ مطالبہ ہی کچھ نہیں ہے، اگر تم نے مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نکاح کے ٹائم پہ مقرر نہیں کیا تو تم سے کوئی مطالبہ نہیں۔ مگر اس صورت میں یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر وہ مل لیں آپس میں میاں بیوی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ایک فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہے، یعنی جو اس علاقے کے اندر رائج ہے وہ مہر دینا پھر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ تعلق قائم ہو گیا۔ یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہی بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں اور کسی ایک خاص رقم پہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں تھا، نکاح کے ٹائم پہ بھی مقرر نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا، جو اس علاقے میں رائج ہے وہ ہوگا۔ لیکن اگر میاں بیوی نے آپس میں یہ ڈسکس کر لیا تھا، کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں تھا، تو ان میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرا بتا دے کہ اتنا مہر ہم نے مقرر کر لیا تھا، لہٰذا شریعت کے مطابق پھر وہ مہر دینا ضروری ہو جائے گا۔ اور اگر ملے ہی نہیں ہیں اور حق مہر مقرر بھی نہیں کیا ہے، طلاق ہو گئی، اب حق مہر تو نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو برتنے کے لیے کچھ دو۔ برتنے کے لیے کیا دیں؟ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، یعنی جدید زبان میں اگر بات کریں تو یہ 3 پیس ہے۔ کس لیول کا ہے؟ اب اس پہ آگے اللہ فرماتا ہے علی الموسع قدرہ، جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو ماڑا ہے، غریب ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔
اور یہ اس عورت کے لیے جس کا نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا اور ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق بھی ہو گئی، یعنی رخصتی ہوئی نہیں، میاں بیوی ملے نہیں، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور خدا نخواستہ کچھ ایسے معاملات پیش آ گئے کہ طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت پر جو ہے اس کے لیے حق مہر تو ہے نہیں، لیکن یہ جوڑا دینا اس کے جو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کے اوپر یہ واجب۔ اب وہ اپنی حیثیت کے مطابق علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ یہ دینا واجب ہے۔ یہاں کس عورت کے لیے واجب ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہر عورت کے لیے واجب نہیں ہے، جس کو بھی طلاق ہو گئی اس کو ایک کپڑا سوٹ دینا واجب نہیں ہے، صرف اس عورت کو جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور ملاقات سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، یہ اس عورت کے لیے اس کو دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں مالدار ہیں، میاں بھی مالدار بیوی بھی مالدار، تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق جو جوڑا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے مہنگے سوٹ بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا جتنی حیثیت ہے اس حساب سے جو ان کے ہاں کپڑا پہنا جاتا ہے، ان کپڑوں میں تقریباً سب سے مہنگے جو کپڑے ہیں اس لیول کا وہ جوڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر دونوں غرباء ہیں تو جوڑا بھی پھر اپنے حساب سے جس طرح کے وہ پہنتے ہیں اسی طرح کا دیا جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک کا خاندان بہت اونچا ہو اور دوسرا تھوڑا غریب ہو، روپے پیسے کے لحاظ سے، مالی اعتبار سے، تو فرمایا اب یہاں کیا ہوگا؟ یہاں علماء نے یہ لکھا پھر ضروری ہے کہ درمیانے درجے کا جوڑا جو ہے وہ دیا جائے۔ یہ طریقہ کار۔